بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے بخشش کا مہینہ آ چکا ہے۔ اگر آپ شرمندہ ہیں اپنے گناہوں سے تو آپ نے رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ پر رحمتوں کا برساؤ زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے سائے کرم میں کر لیں گے۔ آپ کو اللہ رب العالمین کی غیبانہ طور پر مدد فراہم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ جو بھی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں تو آپ پھر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی ادا کر لینا ہے، تو انشاءاللہ پھر پورا رمضان اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور آپ پر جو ہے اپنی رحمتوں کا برساؤ جو ہے وہ زیادہ کر دیں گے۔ آپ جو چاہیں گے اللہ رب العالمین ویسا ہی کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ جس چیز کی طلب کریں گے آپ کو وہ مل جائے گی۔ اگر آپ کسی انسان کی طلب کرتے ہیں تو آپ کو وہ انسان ہی جو ہے فراہم ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی ادا کر لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آئیں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ نے رمضان مبارک میں اپنا یہ مقصد رکھنا ہے کہ آپ نے رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے کسی کو بھی صفائی نہیں دینی، آپ نے صرف اور صرف اپنی صفائی جو ہے وہ رب العالمین کے سامنے ہی جو ہے آپ نے دینی ہے۔ آپ نے یہ آج کا وظیفہ سورہ فاتحہ کی بہت ہی پیاری آیت کا ادا کرنا ہے۔ یہ پیاری آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی، اور آپ کی ساری پریشانیاں اور مشکلات بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی۔ آپ میری پھر بہنوں نے اور میرے پھر بھائیوں نے یہ وظیفہ پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے، تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب بھی آپ رمضان مبارک کا چاند دیکھیں تو آپ نے تنہائی کے عالم میں بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ جب آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کر لی صلاۃ الحاجت کے، پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا شروع کر دینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اپنی مشکلات اور ٹینشن اور پریشانیوں اور رنج و غم کو ختم کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ وہ دعاؤں کی قبولیت جو مرضی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی جو دعا ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ ناجائز دعا آپ نے رب العالمین کے سامنے کبھی بھی بیان نہیں فرمانی۔ جب آپ نے اپنے ذہن و گمان کو مان لیا تو پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھتے ہوئے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ نیچے کر لینا ہے، اور آپ نے صرف 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ لینا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تو ہی ہمارے لیے مدد کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھتے ہوئے ہی۔ پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے دعا کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ پھر آپ نے آخر میں جا کر اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بیان فرمائیں، اے اللہ رب العالمین، میں اس ماہ رمضان میں سارے روزے رکھوں گا، مجھے توفیق دے اور مجھے ہمت دے اور مجھے صحت دے۔ اگر جو کوئی بیمار ہے، اے اللہ اس کو شفا بھی نصیب فرما دے تاکہ وہ آپ کے لیے جو ہے عبادت کر سکے۔ بے شک اللہ رب العالمین ہی صرف عبادت کے لیے ہیں، اور کوئی بھی شخص یا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسان جو ہے عبادت کے لیے نہیں بنا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کے معاملات ہیں دعا میں، وہ بھی آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرما سکتے ہیں۔ بیچ بیچ میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرمائی جائیں، اپنے معاملات کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمائی جائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو لازمی قبول و منظور فرما لیں گے، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور بھی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی پریشانیاں اور رنج و غم بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جتنی لمبی آپ کی دعا ہوگی اتنی جلدی آپ کی دعا قبول و منظور بھی ہوگی۔ اگر آپ ایسے کی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب وظائف کی دنیا کو لازمی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔